ترکی کی تاریخ انتہائی قدیم ہے۔ یہ خطہ کئی عظیم تہذیبوں کا مرکز رہا ہے، جن میں ہتی، فریگی، لیڈیا، رومی، بازنطینی اور عثمانی سلطنت شامل ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں اسلامی فتوحات کے بعد یہ علاقہ مسلم حکمرانوں کے زیر تسلط آ گیا۔ 11ویں صدی میں سلجوقی ترکوں نے یہاں حکومت قائم کی، جبکہ 1299 میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی، جو تقریباً 600 سال تک قائم رہی۔ 1453 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے اسے استنبول کا نام دیا اور اسے سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا دیا۔ عثمانی سلطنت نے کئی براعظموں پر حکمرانی کی اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو فروغ دیا۔ تاہم 20ویں صدی عیسوی میں پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہو گیا اور 1923 عیسوی میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قیادت میں جدید جمہوریہ ترکی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ترکی دو براعظموں ایشیا اور یورپ کے سنگم پر واقع ہے، جو اسے ایک منفرد جغرافیائی حیثیت فراہم کرتا ہے۔ اس کا کل رقبہ 7,83,356 مربع کلومیٹر ہے۔ ترکی کے شمال میں بحیرہ اسود، جنوب میں بحیرہ روم، مغرب میں بحیرہ اجائی اور مشرق میں جارجیا، آرمینیا، ایران اور آذربائیجان واقع ہیں۔ استنبول دنیا کا واحد شہر ہے جو دو براعظموں میں واقع ہے اور اسے یورپ اور ایشیا کے درمیان پل کہا جاتا ہے۔ ترکی میں کئی اہم دریا اور جھیلیں بھی موجود ہیں، جن میں دریائے فرات اور دریائے دجلہ شامل ہیں، جو مشرق وسطیٰ کی زرخیز زمینوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ 2024 کے اندازے کے مطابق ترکی کی کل آبادی تقریباً 8.5 کروڑ ہے۔ یہاں کی اکثریتی آبادی ترک قوم پر مشتمل ہے، جبکہ کرد، عرب، زازا اور لاز اقلیتی بھی موجود ہیں۔ ترکی کی سرکاری زبان ترکیش ہے، جو 90% سے زائد لوگ بولتے ہیں۔ کرد، عربی اور دیگر زبانیں بھی مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہیں۔ انگریزی تعلیم اور کاروبار میں عام طور پر استعمال کی جاتی ہے، خاص طور پر سیاحتی مقامات پر۔ ترکی ایک سیکولر ریاست ہے، مگر یہاں کی تقریباً 99% آبادی مسلمان ہے۔ مسلمانوں میں اکثریت سنی مسلک سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ شیعہ اور علوی فرقے بھی موجود ہیں۔ ترکی میں اسلام کے علاوہ عیسائیت اور یہودیت کے پیروکار بھی پائے جاتے ہیں۔ ترکی میں مساجد کی بڑی تعداد موجود ہے، جن میں مشہور بلیو مسجد، سلطان احمد مسجد، آیا صوفیہ اور سلمانیہ مسجد شامل ہیں۔ ترکی کی ثقافت مشرقی اور مغربی روایات کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں عثمانوی، اسلامی، یورپی اور وسطی ایشیائی ثقافت کے اثرات نمایاں ہیں۔ لباس کے لحاظ سے ترکی میں روایتی اور جدید لباس دونوں عام ہیں۔ دیہی علاقوں میں مرد عام طور پر روایتی لباس پہنتے ہیں، جبکہ خواتین اسکارف یا حجاب کا استعمال کرتی ہیں۔ شہری علاقوں میں مغربی طرز کا لباس عام ہے، لیکن مذہبی اقدار کا احترام بھی کیا جاتا ہے۔ ترکی کا کھانا دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ترکی کی معیشت دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں شامل ہے۔ اس کا GDP تقریباً $1.2 ٹریلین ہے۔ جب ہم ترکی کے اہم اقتصادی شعبوں کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پہ سیاحت آتی ہے۔ ترکی دنیا کے بڑے سیاحتی مراکز میں شمار ہوتا ہے۔ ترکی دنیا کے بڑے ٹیکسٹائل پروڈیوسر میں شامل ہے اور کپڑے، قالین اور ملبوسات پوری دنیا میں برآمد کیے جاتے ہیں۔ ترکی میں کئی آٹو موبائل کار ساز کمپنیاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ترک کمپنیاں عالمی سطح پر بڑے ہوٹلز، پل اور عمارتیں بنانے میں ماہر ہیں۔ ترکی کی مشہور شخصیات میں مصطفیٰ کمال اتا ترک اور رجب طیب اردوان شامل ہیں، جبکہ ادب میں مولانا جلال الدین رومی اور ناظم حکمت نے شہرت حاصل کی ہے۔ ترکی ایک جمہوری ملک ہے جہاں صدارتی نظام حکومت نافذ ہے۔ 1923 عیسوی میں جدید ترکی کے قیام کے بعد یہ ملک پارلیمانی نظام کے تحت چلایا جاتا تھا، لیکن 2017 عیسوی میں ریفرنڈم کے ذریعے صدارتی نظام نافذ کر دیا گیا۔
صدر ملک کا سربراہ ہوتا ہے اور اسے براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب کیا جاتا ہے۔ صدر نہ صرف حکومت کا سربراہ ہوتا ہے بلکہ فوج کا کمانڈر ان چیف بھی ہوتا ہے۔ موجودہ صدر رجب طیب اردوان ہیں جو 2003 سے ترکی کی سیاست میں اہم کردار ادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ترکی کا جغرافیائی محل وقوع اسے ایک اہم سفارتی حیثیت فراہم کرتا ہے۔ یہ یورپ، مشرق وسطیٰ، وسطی ایشیا اور بحیرہ اسود کے ممالک کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے ایک اہم علاقائی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ ترکی کئی دہائیوں سے یورپی یونین کا رکن بننے کی کوشش کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس نے 1995 میں یورپی یونین کے ساتھ کسٹم یونین کا معاہدہ کیا، تاہم اسے مکمل رکنیت ابھی تک حاصل نہیں ہوئی۔ یورپی یونین کی جانب سے ترکی کے انسانی حقوق، آزادی اظہار اور عدالتی نظام کے حوالے سے خدشات ظاہر کیے جاتے ہیں۔ اب ہم پاکستان اور ترکی کے تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ دوستانہ اور برادرانہ رہے ہیں۔ دونوں ممالک دفاعی اور اقتصادی اور ثقافتی میدانوں میں قریبی تعاون کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ترکی نے ہمیشہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کی مکمل حمایت کی ہے، جبکہ پاکستان بھی قبرص کے معاملے پر ترکی کے موقف کا حامی رہا ہے۔ ترکی نے حالیہ برسوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ترقی اور سرمایہ کاری کی ہے۔ ترک اسپیس ایجنسی نے 2023 میں اپنے اسپیس مشن کا اعلان کیا اور چاند پر مشن پر کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ترکی ڈرون ٹیکنالوجی میں بھی ایک نمایاں ملک بن چکا ہے، جہاں بائیکار کمپنی نے جدید ڈرونز تیار کیے ہیں جو دنیا کے کئی ممالک میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ترکی میں کھیلوں کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، خاص طور پر فٹ بال، باسکٹ بال اور ریسلنگ بہت زیادہ مقبول ہیں۔ ترکی ایک ایسا ملک ہے جو اپنی تاریخی وراثت، ثقافتی تنوع، جدید ترقی اور علاقائی اہمیت کے باعث دنیا میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اس کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اس کی صنعتیں مضبوط ہیں اور اس کی سفارتی پوزیشن بہت زیادہ مستحکم ہے۔ یہ ملک سیاحت، تجارت، تعلیم، سائنس، کھیل اور ثقافت میں مسلسل آگے بڑھ رہا ہے اور اس کی ترقی کا سفر جاری ہے۔ اگرچہ ترکی کو بعض اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا درپیش ہے، لیکن اس کی حکومت اور عوام اپنی محنت اور صلاحیتوں سے اسے مزید مستحکم اور خوشحال بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ ملک اسلامی اور مغربی دنیا کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس کا شاندار ماضی، متحرک حال اور روشن مستقبل اسے دنیا کے بہترین ممالک میں شامل کرتا ہے۔ دوستو، گھر بیٹھے ہوئے پوری دنیا کی سیر کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔